اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق دبهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے اور پوری کائنات میں واحد ہم شیعہ ہیں جو نئے سال کا آغاز مجلس حسین سے کرتے ہیں اور اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ ہم اس لیے مجبور ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں اور کوئی بھی انسان محسن کے احسان کو نہیں بھلاتا. حسین کا صرف مسلمانوں پہ احسان نہیں بلکہ اللہ کی حجتوں میں واحد حسین ہے جس کا انسانوں پہ احسان ہے کیونکہ حسین نے انسانیت کو بچایا ہے. تو پھر ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے محسن کا ذکر ضرور کرے. اور دوسری وجہ کہ ہم سال کی ابتدا مجلس حسین سے کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور حسین کی مجلس سے ابتدا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیادی اور سب سے پہلی حقیقت کا نام ہے توحید اور حسین کا ذکر اس لیے واجب ہے کہ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو توحید نہ بچتی. اور جیسا کہ جانتے ہو اس پورے عشرہ محرم میں عنوان گفتگو جو ہے وہ وہی موضوع ہے جو حسین نے بچایا ہے. 10 دن معرفت توحید پہ گفتگو ہو. آج تھوڑی سی تمہیدن گفتگو ہوگی, کل سے تفصیل سے گفتگو ہوگی. اور یہ معرفت توحید اس لیے ضروری ہے آج عالم اسلام میں جتنے بھی اختلافات ہیں چاہے وہ آپس میں ہے چاہے دوسروں کے ساتھ ہے چاہے وہ قرآن کی حقیقت کے بارے میں ہے یا وہ 14 کے فضائل کے بارے میں ہے
یہ جتنے بھی اختلافات ہیں آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا میں ہر مسلمان کا اپنا اپنا نظریہ بنا ہوا ہے. ہر مسلمان نے اپنے دماغ سے اسلام بنایا ہوا ہے. توجہ فرمانے. یہ اختلافات کی وجہ میں نے بڑی گہرائی سے اس میں غور کیا. خصوصاً آج کے زمانے میں جہاں کوئی اہل بیت کے فضائل پڑھے جاتے ہیں تو جگہ جگہ پہ لوگ یہ بہانہ بنا کر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر علی یہ ہے تو پھر اللہ کیا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ زمانہ اللہ کو نہیں جانتا. اگر زمانہ اللہ کو جانتا, اگر زمانہ اللہ کی پہچان رکھتا, اگر زمانہ اللہ کی معرفت رکھتا تو ایک علی تو ایک ہے, 14 علی کے بھی فضائل پڑھتے جائے اس کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑنا, بلکہ جتنے فضائل پڑھے جائیں اس کی توحید کی عظمت اور بلند نظر آئے گی. اور یہ معرفت توحید اس لیے ضروری ہے. جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے, اس آیت میں خالق کائنات نے ہم انسانوں کے بنانے کا مقصد بیان کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے. آپ سب کا غرض خلقت کیا ہے؟ سارے بولو. صرف اور صرف عبادت, اور کوئی غرض خلقت ہے ہی نہیں. لیکن عبادت سے پہلے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی معرفت حاصل کی جائے. کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی انسان عبادت کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, سجدے کرتا رہے, اور میدان محشر میں جب اللہ کی بارگاہ میں جائے تو اللہ کہے تو جسے جھک رہا تھا وہ میں ہوں ہی نہیں. کہ تو جس اللہ کو مان رہا تھا وہ میں ہوں ہی نہیں. میں تو وہ اللہ ہوں جس کی کوئی حد نہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو اس اللہ کو مان رہا تھا جو علی کے فضائل سے ختم ہو جاتا ہے. بے شک میں جانتا ہوں یہ تاریخ اسلام کا مشکل ترین موضوع ہے جس پر بڑے بڑے صاحبان علم بھی گفتگو کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. لیکن خدا گواہ ہے میرے مولا علی کا سب سے پسندیدہ موضوع یہی ہے. آپ نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھو, ہر خطبے کی ابتدا میں علی نے اللہ کی معرفت بیان کی ہے. اور یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں بھی کسی میں اتنی جرأت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ویسے اللہ کی معرفت کروائے جیسے علی کروا رہا ہے.
یہ کہہ دینا کہ اللہ ہے. لیکن جب میں نے تاریخ کو دیکھا تو تاریخ اسلام کا سب سے مشکل مسئلہ یہی تھا کہ اللہ ہے یا نہیں. جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہارون الرشید ملعون کے زمانے میں اس نے 4000 زمانے کے علماء کو جمع کیا، اپنے دربار میں بلایا، بٹھا کے کہا کہ آپس میں بحث کر کے ثابت کرو کہ اللہ ہے. 3 دن 4000 علماء آپس میں بحث کرنے لگے. تیسرے دن اس نے پوچھا بتاؤ اللہ ہے یا نہیں. یہ تاریخ اسلام کی وہ حقیقت ہے جو علماء نے چھپائی اور میں آج کھولنے لگا ہوں. 3 دن کی بحث کے بعد 4000 علماء اسلام نے کہا کہ ہم سے اللہ ثابت نہیں ہوا. ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اللہ ہے. توجہ. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جسے اور رنگ میں پیش کیا گیا. اس نے کہا سارا سال بیت المال سے پیسے کھاتے ہو اور اسلام کی پہلی اصل کو ثابت نہیں کر سکے. کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر توحید ثابت کرنی ہے تو امام موسیٰ کاظم کو بلاؤ. توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، اس کے بغیر اللہ ثابت کرنا ہے. سب نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. ایک بڑھیا آئی ضعیفہ اور اس نے آ کے پوچھا کہ یہ مولوی کیوں لگ رہے ہیں؟ کہا جی اللہ منوانا ہے. کہا نتیجہ؟ کہا ابھی تک ثابت نہیں ہوا. توجہ. پہلے ہو سکتا ہے آپ لوگ خوش ہو جاؤ، بعد میں شاید پریشان ہو جاؤ، اور پھر بعد میں جن کے دلوں میں پریشانیوں کا حل ہے، جن کے پاس ہر مشکل کا مشکل کشا ہے، وہ تو عرش تک چلے جائیں گے. بڑھیا نے کہا کہ اللہ منوانا کون سا مشکل کام ہے. اس کے پاس ایک چرخا تھا، اس نے وہ رکھا اور اسے چلانا شروع کیا. تھوڑی دیر چلانے کے بعد ہاتھ روک لیا اور مولویوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے کیا اللہ ثابت نہیں ہوا؟ کیسے ہوا؟ یہ ایک چرخا ہے، میں چلاؤں تو چلتا ہے. اللہ اکبر. ہاتھ روک لوں تو رک جاتا ہے. یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، کوئی تو چلانے والا ہے. توجہ. آپ خوش ہوئے، واہ واہ بھی کی، لیکن یہ ایک غلط مشہور ہے جو 1400 سال سے چل رہی ہے کہ بڑھیا نے چرخا چلا کر اور روک کر اللہ ثابت کر دیا. میرا چیلنج ہے کل علماء اسلام کو، اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی. بڑھیا کا چرخا چلانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چلانے والا ہے، لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہی اللہ ہے. تو ہے یا نہیں ہے؟ یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چلا رہا ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ چلانے والا اللہ ہو.
یہ نظام کائنات دلیل ہے کہ اللہ ہے۔ اگر یہ عقل کی دلیل ہے تو یہ دلیل صرف مسلمانوں کے پاس کیوں ہے؟ یہ یہودی اور عیسائیوں کے پاس کیوں نہیں؟ جو چاند تک چلے گئے، جو نظام کائنات کو بدلنے کی کوشش میں مصروف ہے، ان کے پاس یہ دلیل کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ دلیل ناقص ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ اور آج تک 1400 سال سے دلیل توحید یہی دی جا رہی ہے، مدارس میں بھی، یونیورسٹیوں میں، حالانکہ یہ دلیل توحید نہیں۔ یہ سپیکر ہے، کوئی سے چلا رہا، کیا جو چلانے والا ہے کیا ضروری ہے کہ اسی نے بنایا ہو؟ بولو، ضروری تو نہیں، بنایا کسی اور نے، چلا کوئی اور رہا ہے۔ یہ کائنات کسی نے بنایا ہے، ضروری نہیں کہ وہی خدا ہو۔ نہیں، اب اگر عرش سے بھی اوپر چل رہا ہے، میں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے۔ مولویوں نے کہا کہ جس نے بنائی ہے وہی اللہ ہے۔ میں تلاش کرتا کرتا بہت پیچھے گیا، مجھے پتا چلا کہ سب سے پہلے اس زمین پہ آدم آئے تھے۔ میں نے کہا آدم یہ کائنات تو نے بنائی ہے؟ آدم نے کہا میرے بننے سے پہلے بنی ہوئی تھی۔ نوح سے پوچھا، نوح نے کہا مجھ سے پہلے بنی تھی۔ ہر نبی سے میں نے پوچھا کیا تو نے بنائی ہے؟ ہر نبی نے کہا مجھ سے پہلے بنی ہوئی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، جبریل سے پوچھا تو سب سے پرانا فرشتہ ہے، یہ تو نے بنائی ہے؟ جبریل نے کہا میرے بننے سے پہلے بنی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو کے تلاش کرتا رہا کہ کائنات کس نے بنائی ہے۔ تلاش کرتے کرتے میری روح نے پرواز کیا، پرواز کرتے کرتے مسجد کوفہ کے ممبر ابیض پہ میری روح پہنچی۔ ممبر کوفہ پہ ایک خطیب ازل بیٹھا ہوا تھا جو کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کر رہا تھا، نحنو سرائے ربنا وسائر الخلق سرائے، اللہ کی بنائی ہوئی صنعت ہم چھوڑا ہے، باقی کائنات ہمیں بنائی ہے۔ میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں یہ فرمان موجود ہے کہ اس کی بنائی ہوئی صنعت ہم نے، باقی ساری مخلوق ہم نے بنائی ہے۔ توجہ، اب بتاؤ مولوی کی مانے یا مولا کی؟ میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، جس نے مولوی کی مانی اس نے علی کو اللہ کہا۔ توجہ ہے؟ کیونکہ مولوی نے کہا کہ کائنات
بات کی دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کوئی اللہ ہو ہے۔ تو پھر آؤ تلاش کریں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ جس شیعہ سنی عالم سے پوچھو گے تو وہ کہے گا کہ عقل دلیل ہے کہ اللہ ہے، یہی دلیل دی جاتی ہے۔ میرا یہی سوال ہے کہ مسلمان کی عقل میں اللہ آتا ہے، کمیونسٹ کی عقل میں کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ عقل سے اللہ کی پہچان ناممکن ہے، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، میرے 5ویں مولا سے کسی نے پوچھا، مولا کیا اللہ کی پہچان عقل سے ممکن ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کیا میری عقل محدود ہے یا نامحدود؟ بولو تو صحیح ہے، حضور محدود ہے، کہا محدود عقل میں لامحدود اللہ کیسے آ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ میں خطیب آل محمد قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم وہ فرمایا کرتے تھے، اور جنہوں نے عقل سے اللہ لیا ہے، عقل انسانی میں جو کچھ بھی اللہ کے بارے آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے سوائے اللہ۔ کیونکہ اتنی سی عقل ہے، ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ جنہوں نے عقل سے اللہ لیا، بندے کے فضائل سے ان کا اللہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ جتنی عقل تھی اتنا اللہ ہے، اور جس نے اس علی سے اللہ لیا، جس علی کے اپنے فضائل ختم نہیں ہوتے، اللہ اس کا علم اللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہاں آؤ، اگر دل ہو تو ذرا عقل سے ہٹ کے اللہ تلاش کرے، بولو۔ آج کی گفتگو بس یہیں تک ہے کہ اللہ کی پہچان عقل سے نہیں ہو سکتی، اللہ عقل سے نہیں دینا، ورنہ جتنی عقل ہوگی اتنا اللہ۔ تو پھر سوال کرو کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو تاریخ اسلام کا سب سے پہلا سبق سنانے لگا۔ ہمارے بچپن میں تو چوتھی پانچویں کی دینیات میں بھی یہ واقعہ ہوتا تھا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے رسول زمین پہ کس لیے آئے تھے؟ اللہ بتانے، ایسے ہی ہے؟ بولو، کیا بتانے آئے تھے؟ اللہ بتانے۔ مکہ کی سرزمین میں تشریف لائے، تاریخ بتاتی ہے کہ 23 برس رسول نے کسی کو بھی اللہ نہیں بتایا، خاموش رہے۔ 23 برس کے بعد مشرکین مکہ کو وہ پہاڑی کے قریب جمع کیا، سب کو بلایا۔ جب سارے جمع ہو گئے تو قرآن کہتا ہے کہ رسول نے فرمایا قد لبثت فیکم بضع سنین، لوگوں
میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری، تم نے میرا بچپن دیکھا، میرا لڑکپن دیکھا، میری نوجوانی دیکھی، 23 برس تم نے مجھے دیکھا۔ ایمان سے بتاؤ، کیا تم لوگوں نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا؟ جہاں رسول تبلیغ فرما رہے ہیں، وہاں تبلیغ کا سلیقہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر تبلیغ کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ کو بے عیب ثابت کرو۔ رسول نے 2 سوال کیے ہیں مشرکین مکہ سے۔ پہلا سوال، 23 برس تم نے میری زندگی دیکھی، کیا تم نے میری زندگی میں کبھی جھوٹ دیکھا؟ تھے مشرک ہے، لیکن کچھ مسلمانوں سے بہتر تھے۔ مشرک ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تو ایسا صادق ہے جیسا صادق کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ، رسول نے فرمایا مجھے کتنا سچا مانتے ہو؟ وہ آخری بندے تک میں توجہ چاہوں گا، جب پوچھا کہ مجھے کتنا سچا مانتے ہو تو سارے مشرکوں نے کہا اگر تو کہے کہ پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے اور ہم پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھیں اور ہمیں دشمن نظر نہ آئے، تو اتنا سچا ہے کہ ہم کہیں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، تو سچا ہے۔ اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا۔ دوسرا سوال کیا، کیا مجھے امین مانتے ہو؟ اب میں جلدی کرنے لگا ہوں، کیا مجھے امانت دار سمجھتے ہو؟ سارے مشرکوں نے کہا بے شک تیرا دین ہمارے دین کے خلاف ہے، لیکن امانت دار تو اتنا ہے کہ ہم اپنی امانتیں بھی تیرے پاس رکھتے ہیں۔ توجہ ہے، یعنی رسول نے 23 برس میں ان مشرکوں سے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول نے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھا دیا۔ میں نے رسول سے پوچھا حضور آپ آئے تھے اللہ منوانے اور آپ منوا رہے ہیں اپنے آپ کو، منوانا ہے اللہ، منوایا ہے اپنے آپ کو، تو پھر اللہ کیسے منوائے؟ رسول نے فرمایا تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئی؟ عقل سے اسے منوایا جاتا ہے جو نظر آئے۔ جو نظر نہ آئے اسے عقل کیسے مانے؟ نظر تو میں آتا ہوں، نظر تو میرا وجود آتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے آپ منوایا، اور جب اپنا آپ منوا لیا اور رسول نے فرمایا اگر مجھے سچا اور امانت دار مانتے ہو، میں دلیل توحید بیان کرنے لگا ہوں۔ رسول نے فرمایا میرے کہنے پہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے کہنے پہ مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا مطلب
क्योंकि उलमाए इस्लाम रसूल को बाद में मनवाना चाहते हैं, अल्लाह को पहले मनवाना चाहते हैं। इसीलिए कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, तो पहले रसूल को मानना जरूरी है। इसीलिए मेरे रसूल ने फरमाया था, या अली मन फारकनी फकद फारक अल्लाह, जिसने मुझे छोड़ दिया उसने गोया अल्लाह का इनकार कर दिया। समझ आ रही? क्या फरमाया रसूल ने? जिसने मुझे छोड़ दिया उसने अल्लाह का इनकार कर दिया। वमन फारका फकद फारकनी, यानी जिसने तुझे छोड़ दिया। समझ आ रही है? उसने मैं मोहम्मद को छोड़ दिया है? यानी अगर अल्लाह को मानना है तो पहले रसूल को मानना पड़ेगा, और अगर रसूल को मानना है तो पहले अली को मानना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। आज की गुफ्तगू जरा तमहीदन थी, और घर से मैं पहली मर्तबा आपके इस इलाके में आया हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा और इतना मुश्किल मौजू इतना खूबसूरत अंदाज में सुनोगे। मैं बहुत मुतमईन हूँ, और इंशाअल्लाह कल से इसी मौजू की अगली गुफ्तगू हो है। इसका मतलब है कि अल्लाह को सिर्फ वो मानता है जो रसूल को माने, और मैदान महशर में भी वही बचेगा जो रसूल के दामन में पनाह लेगा। है? और यही वजह है कि अल्लाह ने मैदान महशर के फैसले खुद नहीं कर रहे, इनसे करवा रहे हैं। हाँ, जो इस दुनिया में इन्हें छोड़ के अल्लाह तलाश करता रहे, वो मैदान महशर में भी तलाश ही करता रहेगा। उसकी वजह यह है कि उसको बचाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा। अल्लाह अकबर। आज मुहर्रम की पहली मजलिस है। मैं अक्सर कहा करता हूं, जो बुजुर्ग अज़ादार बैठे हो, हमारे बचपन में जब चांद मुहर्रम का नजर आता था तो जाकिर की जरूरत नहीं होती थी। और ये रिवाज कोई पाकिस्तान से नहीं चला, ये मदीने से चला है। रावी बताता है कि हर इमाम के जमाने में हर महीने का चांद लोग छतों पे जाके देखते थे। मुहर्रम का जब चांद होता था वो छतों पे नहीं देखा जाता था, बल्कि इमाम के दरवाजे पे लोग जमा हो जाते थे। अगर अंदर से मातम की आवाज बुलंद होती तो पता चल जाता कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। अल्लाह अकबर। इस मुहर्रम के चांद ने बनी हाशिम को बहुत रुलाया है, और हर मुहर्रम के इब्तिदा में पहली मजलिस में मैं हुसैन के अज़ादारों से यही कहता हूँ कि अय्याम मुहर्रम में बस एक बात ज़हन में रखा करो, जहां भी हो सके। मुझे पता है हमारे कहने की जरूरत नहीं, जितने भी अज़ादार बैठे हो सारे अशराए मुहर्रम में
یہ تو سوچتے ہی نہیں ہو کہ تھک گئے ہیں. جہاں بھی پتہ چلے مجلس سے چلے جاتے ہو نا مجلسوں میں. ایک بات ذہن میں رکھا کرو کہ پورے محرم میں جہاں بھی مجلس میں جاتے ہو تم بعد میں جاتے ہو، حسین کی ماں پہلے آتی ہے. اللہ اکبر. میں نے اپنے والد مرحوم قبلہ اور رابعہ سے سنا تھا کہ تم لوگ بعد میں آتے ہو، حسین کی ماں رات کو آ جاتی ہے. اللہ اکبر. دروازے میں انتظار کر رہی ہوتی ہے کون میرے لال کا پرسہ دینے آ رہا ہے. اور اس لیے بھی آتی ہے کہ 28 رجب کی رات. اللہ اکبر. جب مظلوم کربلا نے آ کے کہا نا بہنا اس ملعون نے مجھے دربار میں بلایا ہے، تڑپ گئی علی کی بیٹی دربار کا نام سن کے. بھائی کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، کہا نہیں جانے دوں گی. بھیا دربار دوسری مرتبہ میں نہیں جانے دوں گی. مجھے ابھی تک نہیں بھولا اماں کا دربار جانا. اللہ اکبر. دامن بھی پکڑا ہوا ہے اور عالیہ بی بی کے آنسو نہیں سامن کا بادل ہے. جب رونے کی آواز بلند ہوئی غازی کا حرم طرف کے قریب گیا. کیا دیکھا؟ جناب غازی فضل کو سینے پہ لٹا کے پیار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. رو کے کہا تو بیٹے کو پیار کر لے. بہن اور بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو رہے ہیں، کسی دربار کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. طرف کے قریب آیا غازی، قدموں میں ہاتھ رکھا. عالیہ میں نوکر کے ہوتے ہوئے تو کیوں رو رہی ہے؟ غازی آ گیا ہے یہ حسین تیرے حوالے. اللہ اکبر. میرے آقا کہاں جانا ہے؟ ملعون نے دربار میں بلایا ہے. آقا میں بھی ساتھ چلوں گا. اللہ اکبر. فرمایا نہیں، اس نے شرط رکھی ہے کوئی رشتہ دار ساتھ نہ آئے، نہ کوئی بھائی آئے، نہ بیٹا ساتھ آئے، نہ کوئی رشتہ دار آئے. اکیلے آنا، رشتہ داروں کو نہیں لانا. مرضی ہے تیری. حسین چل پڑے. اب جو اشارے سمجھتے ہو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. حسین دربار کی طرف چلنے لگے، پیچھے غازی چل پڑا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مڑ کے کہا غازی میں نے کہا نہیں کہ اس نے کہا ہے کہ رشتہ دار کوئی نہ آئے. تڑپ کے کہتے ہیں میں کون سا رشتہ دار ہوں. اللہ اکبر. میرا آقا تو چل، میں جا کے دربار میں تو کرسی پہ بیٹھنا، میں زمین پہ بیٹھ جاؤں گا. جب کوئی پوچھے گا کہوں گا میں قدیس کا بیٹا ہوں. ماتم کرتے رہے مذہب میں ماتم جائز ہے. آپ پرسہ دے رسول کی بیٹی کو. میرے آقا میں زمین پہ بیٹھ کے کہوں گا میں نوکر ہوں، غلام ہوں. اللہ اکبر. رو کے کہا تیری وفا پسند کے. اللہ اکبر. 4 علی ساتھ چلے ہیں. جناب محمد حنفی آئے ایک طرف، میرا غیرت کا کردگار آقا سجاد دوسری طرف، درمیان میں غازی، دائیں طرف علی اکبر. اللہ اکبر. دربار کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں، سارے باہر کھڑے ہو گئے. مظلوم کربلا دربار کے اندر. جب دربار کے اندر تشریف لے کے ہے نا ملعون نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی. اللہ اکبر. تڑپ گیا علی اکبر. چچا دروازہ بند ہو گیا ہے، کنڈی لگ گئی ہے. رو کے کہتا ہے اکبر پریشان نہ ہو، میں بھی علی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. بس جلدی کرنے لگا ہو. اندر گئے. ملعون نے فرعون شام کا پیغام دیا.
جب کہا نا کہ اس نے بیعت مانگی ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، تجھے پتہ نہیں ہم جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، نہیں ہو سکتا۔ جا اسے لکھ دے، کیا اللہ بھی مخلوق کی بیعت کر سکتا ہے؟ یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہا پھر اس نے خط میں لکھا ہے کہ اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر ہاتھ سے اس نے اشارہ کیا۔ اللہ اکبر، ایک ملعون تخت پہ بیٹھا تھا، دوسرا ملعون وضو کر رہا تھا، ہاتھ سے اس نے اشارہ کیا، اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں آج اکیلا آیا ہے، عباس بھی ساتھ نہیں، اسے باہر نہ جانے دے، ادھر ہی قتل کر دے۔ اللہ اکبر، بس قتل کا نام آیا، شبیر نے کہا اللہ اکبر۔ ابھی اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی تھی، دربار کا دروازہ ایسے اکھڑا جیسے خیبر کا دروازہ اکھڑا تھا۔ اب میری طرف دیکھ، جیسے ہی دروازہ ہٹانا، چار علی آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، چاروں علی کے شیر آگے بڑھ کے کہتے ہیں کس ملعون نے قتل کا نام لیا؟ نہیں، غازی کے چہرے پہ حیدر کرار کی ہیبت تھی، کردگار وفا، آگے آنکھیں گئی سرخ آنکھیں، ہاتھ کانپ رہے غصے کے عالم میں، مظلوم کی طرف دیکھ کے کہا میرے ہوتے ہوئے کس ملعون کی جرأت ہوئی ہے میرے قتل کا نام لے۔ اللہ اکبر، جب چار شیر آگے آئے نا، میرے مظلوم کربلا نے محمد حنفیہ کو ایک ہاتھ سے روکا، سجاد کو دوسرے ہاتھ سے روکا، علی اکبر اور غازی کو سینے سے روکا، اور رو کے کہا اکبر، قاسم اکبر، عباس، محمد، او میرا لال سجاد، یہ مدینہ ہے، تلوار کو نیام میں ڈال، جنگ نہیں کرنی، اگر جنگ کرنی ہوتی تو میری ماں دربار جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پریشان غازی، میرا آقا تیرا یہ چپ کرانا میں کیسے برداشت کروں؟ میرا آقا تو چپ رہے گا، امت کی جرأت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، رو کے کہا عباس، نانا خواب میں آئے تھے، نانا نے کہا کہ وہ چاہتا ہے دیکھنا کہ تو بہنوں کے ساتھ مدینہ چھوڑے۔ اللہ اکبر، ملعون کہتا ہے جواب دے، کیا اس کو خط لکھو؟ رو کے کہا اس کو لکھ، میں مدینے میں نہیں رہتا، میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، بنی ہاشم کے نوجوانوں کی آنکھیں سرخ آنکھوں کے ساتھ، میرے آقا یہ مدینہ تیرے نانا کا شہر ہے، یہ ہمارا شہر ہے، میرا لال کوئی بات نہیں، اگر اس کا دین نہیں بچتا چلو چلے، سارے چلو، گھر آئے۔ اللہ اکبر، بس گھر آئے ہیں، میرے آقا نے بنی ہاشم کو جمع کیا، غازی کو بٹھایا، غازی فہرست تیار کر، ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی تفصیل سے فہرست نہیں پڑھی، آج بھی مجھے پڑھنے پر مجبور نہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ فہرست تیار کر، مدینہ چھوڑنا ہے۔ میرے غازی شہنشاہ نے کاغذ قلم اٹھائی، اوپر لکھا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اللہ اکبر، جب غازی نے یہ لکھا ہے نا، شبیر نے کہا نیچے میری طرف سے بھی لکھ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
شروع کیے. پہلے پہلے لکھ حسین ابن علی شہید کربلا. دوسرا نام لکھ عباس بن علی شہید کربلا. اللہ